ہے کہ نعت کا شعر لکھنا تلوار کی دھار پہ چلنے کی مصداق ہے۔ جب ظاہر کے لیے ہوتا ہے جی جب عرش معلق سرکار چلے ملنے تب آئی صدا نحنو اقرب کی محب آنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وجاہت کی تدبیر جب ظاہر کے لیے ہے جی جو چیز ہم کو دکھتی نہیں ہے، پوشیدہ ہے، غائب ہے، اس پر بحث ہے۔ جو وجود میں آکار میں جسم میں ظاہر ہے تو وہ چلے گا تو جب چلا کس سفر میں جس کو قرآن بیان کیا سبحان الذی اسری اس چیز کو اس میں لیا ہے کہ چلے تو کیا تھا جب عرش معلق سرکار چلے ملنے تب آئی صدا نحنو اقرب کی محبانہ۔ غالباً اس روز جو میں آپ کے معیار پاک میں گفتگو کیا ہوں وہ بھی اسی موضوع پہ جو ابھی ہم نے موضوع سخن منتخب کیا ہے، جس آیت کریمہ مقدسہ کی تلاوت کیا ہے، اسی موضوع پہ غالباً اس روز بھی میرا بیان آپ کے یہاں ہوا ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ریپیٹ ہوگا، میں رٹا مار کے نہیں آتا۔ اب اس آیت کا دوسرا پہلو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے چند منٹ میں رکھ رہا ہوں۔ اکثر حضرت لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، نعت جو ہے ہمارے علماء اکرام و اصفیاء اعظام و معتبر شعراء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ نعت کا شعر لکھنا تلوار کی دھار پہ چلنے کی مصداق ہے۔ ذرا سی اگر تلوار کی دھار پہ پیر رکھو گے، ذرا سی لغزش ہوئی پیر کٹ جائے گا۔ ایسے ہی نعت کے اشعار لکھنے میں ذرا سا اگر غلطی ہوئی تو خارج ایمان ہونا۔ لیکن آج کل تو عجیب عجیب اسکینڈلز کی نعتیں ہیں، کہیں نعت جا رہی ہے پڑھا مرثیہ جا رہا ہے، کہیں نعت رہے ہیں پڑھ مرتبت، کہیں نعت رہے ہیں پڑھ غزل رہے۔ اللہ بچائے ان شاعروں سے۔ قرآن مجھے رسول اعظم کا انٹروڈکشن کرایا، تعارف اور سچ پوچھئے تو قرآن سے پڑھ کر نعت خواں کوئی نہیں۔ سچ تو یہ ہے نعت اسی کو کہتے ہیں جو نبی کی وضاحت کو بیان کرے، رسول کے چہرے کو بیان کرے، نبی کے کردار کو بیان کرے، نبی کے اخلاق کو بیان کرے، نبی کے ادوار کو بیان کرے، نبی کے خط و خال کو بیان کرے، نبی کے رخسار کو بیان کرے، نبی کے زلفوں کا ذکر کرے، وہی نعت ہے۔ تعریف مصطفیٰ ہی نعت ہے۔ تھے معراج میں پوچھتے جبرائیل سے شاہ امم، تھے معراج میں پوچھتے جبرائیل سے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ کیسے ہے، کہنے لگے روح الامین اے ماہ جبین حق کی قسم، کہنے لگے روح الامین اے ماہ جبین حق کی قسم، بسیار خوبہ کی دام لیکن تو چیزیں ہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اعظم کا تعارف جیسے ناقل کرا پایا، مجھے سہارا تو قرآن ہی کا لینا ہے۔ کیوں کہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کلام کسی قسم کے شک اور شبہے کی گنجائش نہ ہو وہ قرآن۔ قرآن مقدس سے مضبوط نبی کریم کے کردار کو، اوصاف جمیلہ کو بیان کرے۔ ہم صحابہ کا مزاج لے کے آئے تو نبی پاک نے مسکرایا تو صحابہ اکرام لکھتے فتبسم یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
محو گفتگو ہو تو صحابہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس چیز کے لیے قرآن تو ما ہوا شفا، پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن شفا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نبی کے لیے آ رہے ہیں۔ قرآن نے جب بھیجنے کی بات کیا نور کیا بھیجا؟ نور بھیجا، ساتھ میں کتاب بھیجا۔ بات وہاں ہم نے اس دن بند کیا تھا کہ کتاب کا ذکر بعد میں ہے، نور کا پہلے ہے، پہلے نور پھر کتاب۔ یہ تو آئے تھے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو نور پہلے کتاب بعد میں۔ کتاب کون ہے؟ قرآن مقدس۔ نور سے مراد نبی کریم۔ اب میرا مزاج ہے کہ میں اعتراضات میں اپنے کو ڈالتا ہی نہیں ہوں، سیدھے تھرو بات پاتا ہوں۔ رسول ایک جسم ہے، نبی ایک جسم ہے۔ کیسا جسم؟ جس کے ہاتھ پیر ہے، سینہ ہے، سر ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، دل ہے، یعنی مکمل وجود ہے، مکمل جسم ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا رسول صرف نور ہی نور ہے، جسم والا ہے۔ رسول جسم والے، نور نبی ازواج والے، نور نبی باپ بھی ہے، نور نبی تاجر بھی ہے، نور نبی بکریاں بھی چرائے، نور نبی نے حلیمہ کے گھر میں جنم لیا، نور ہے، حلیمہ کا دودھ پیا، نبی نور، آمنہ کے گھر میں جنم لیا، نبی نور، نبی نے ہجرت کیا، نور۔ فلسفہ کیا؟ حضرت عبداللہ کے گھر میں آئے، قرآن نے کہا نور، آغوش آمنہ میں ہے، شکم آمنہ میں ہے، نور ہے، آغوش میں ہے تب بھی نور ہے، دائی حلیمہ کے گھر میں ہے، نور ہے، حلیمہ کی بکریوں کو چرا رہے ہیں، مصطفیٰ نور ہے، واپس آئے اپنے کردار کا لوہا منوا رہے، مصطفیٰ نور ہے، تجارت کا سفر کر رہے ہیں، مصطفیٰ نور ہے، مکے سے مدینے کے لیے ہجرت فرمایا، نبی نور ہے، علی کو وسیع بنایا، نبی نور ہے، مدینۃ العلم، نبی نور ہے۔ ہر زاویے سے سب کچھ انسان، بشریت ظاہر، الجھیے گا نہیں، توجہ دیجیے، بشریت مصطفیٰ ظاہر، قرآن کہہ رہا ہے۔ فلسفہ صرف اتنا سمجھنا، ذہن کو صاف کرو، سمجھو۔ فلسفہ صرف اتنا سمجھنا، لیکن اذانوں کو صاف کرو، اذان مطلب ذہن کو صاف کرو۔ اب قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور۔ اب ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بچہ اسلامی کلچر کا جانتا ہے، اکثر ہمارے علماء کرام، حفاظ کرام، شعراء اسلام بولتے بھی رہتے ہیں، آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ نبی کریم کے جسم کا سایہ نہیں آیا۔ میں کہنے میں یقین نہیں کرتا، پریکٹیکل میں یقین رکھتا ہوں۔ صرف ریڈنگ میں تھیوری آ جائے یا اس کا پریکٹیکل کر لیا جائے تو زیادہ مضبوط ہوگی۔ دیکھیے، ایک راڈ یہ جل رہا ہے اور ایک راڈ وہ جل رہا ہے، یہ آکار ہے یا نرنکار؟ آکار۔
آکار یعنی جسم ہے، جو آکار میں ہے وہی جسم ہے۔ اب توجہ دیجیے گا، ان دونوں اپوزٹ راڈوں کو آمنے سامنے کیا اور دونوں کو کنیکٹ کر دیا، دونوں جل گئے۔ ایک کی روشنی دوسرے پہ، ایک کی روشنی دوسرے پہ، دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، ضد میں ہے، اپوزٹ میں ہے، دونوں روشن ہے راڈ آ گیا۔ کیا اس میں کسی راڈ کی پرچھائی مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی۔ کیوں؟ اچھا، اس میں سے اگر ایک راڈ کو ہم بند کر دیں تو تب مل جائے گی۔ دو راڈ آمنے سامنے آپ یوں لٹکا اور جلا دونوں روشن ہو جائے اور دونوں کی روشنی ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع ہو۔ اب آپ بتائیے ان دونوں کی پرچھائی ملے گی؟ جیسے یہ جسم ہے، ہم ہاتھ اٹھا رہے پرچھائی ہے، عکس ہے، لیکن اس طرح کا عکس راڈ کا کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اور جیسے ہی اس کو ڈسکنیکٹ کیا، ایک کو روشن کیا، ایک کو ڈسکنیکٹ کر دیا، بجھا دیا، جیسے ہی بجھائیں گے اس کا عکس مل گیا۔ کیوں ملا؟ کیونکہ اب اس کے اندر نور نہیں ہے۔ کیوں ملا؟ اندر روشنی نہیں رہ گئی، نور نہیں رہ گیا، تو ذہن مل گیا جس بدن میں نور ہوگا اس کا سایہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس میں نور ہوگا اس کا سایہ نہیں، اور جس بدن میں نور نہیں ہے اسی کا سایہ۔ یہی وجہ ہے صدیق اکبر پیچھے پرچھائی ہے لیکن نبی کی نہیں۔ اجلے صحابہ کے بدنوں کا سایہ مل رہا ہے، مصطفیٰ کے بدن کا سایہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس بدن میں نور ہے، اور جب نور ہوگا تو اس کے ضد میں کتنا بھی بڑا نور اس کے مقابلے میں رکھ دیا جائے اس کا سایہ نہیں ملے گا۔ سایہ ہمیشہ اس بدن کا ملتا ہے جس میں نور نہ ہو۔ اب سمجھ میں آئے؟ نبی نور ہے، اور کیا؟ جسم والے ہیں، زبان والے ہیں، اخلاق والے ہیں، کردار والے ہیں، ازواج والے ہیں، ہجرت بھی کیا ہے، سب وہی ہے۔ اور آؤ قرآن کی بارگاہ میں، یہ نعتیں ہو رہی، نبی کا ذکر کیسا ہے؟ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ نبی مزمحل ہے، رنجیدہ ہے، سورہ کوثر آپ کو تو مالک بنا دیا گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ مزاج قرآن ہے، مصطفیٰ کا دل جوئی فرما رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ قرآن کر رہا ہے۔ قرآن وحی الہی ہے، رب کر رہا ہے، رب کر رہا ہے۔ اچھا، کیسے ہے؟ چہرہ کیسا ہے؟ زلفیں کیسی ہیں؟ خد و خال کیسا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ میں کس سے پوچھوں؟ چہرہ کیسا ہے؟ لبہائے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ جسم کیسا ہے؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ وہی تو بتائے گا جس کی فی احسن تقویم۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب قرآن کی تھیوری کے مطابق، قرآن مقدس کے مطابق، ہم کسی بدصورت کو بھی بدصورت نہیں کہہ سکتے۔ بدصورت سے بدصورت انسان ہو، آپ اس کے حسن کی یا اس کی بدصورتی کی برائی نہیں کر سکتے۔ اگر کر رہے ہیں تو آپ حکم خداوندی کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ کو کیسے آپ کہہ رہے ہیں بھائی؟ اتنی بڑی بات، ہم کسی بھی بدشکل کو بدشکل نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے چہرے کی غلط بناوٹ کے مطابق ہم اس کی برائی نہیں کر سکتے، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، بدصورت نہیں کہہ سکتے، کالا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کے جو جملے استعمال ہوتے ہیں، کالے کو کالا نہ کہو، کالے کو کالا نہ کہو، برے کو برا نہ کہو، ٹھہرو، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں کسی عالم کا ثبوت نہیں دوں گا، لفڑا کر لیں گے بھی تو۔ آؤ وہی آؤ نا جو 30 پارے تمہارے گانے، وہی نہیں۔
اگر ہم کسی انسان کے حسن کی یا اس کی بدسورتی کو کہہ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے آپ کہاں سے انکار کر رہے ہیں؟ لقد حافظ صاحب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کون کہہ رہا ہے؟ ایک جملے میں رب تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا، جن کو پیدا کر رہا ہے صبح قیامت تک جن کو پیدا کرے گا، سب کے حسن کو بیان کر دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے خوبصورت تخلیق انسان ہے. یہ قرآن نے کہا. رب نے جو تخلیق کیا ہے کائنات، ارض و سما، حور و ملک، جن و بشر، چرند و پرند، شجر و حجر، یہ لیل و نہار، یہ صبح و شام، یہ آبشار، یہ نغمے، جو کچھ ہے ان سب تخلیق میں اگر سب سے خوبصورت کوئی تخلیق رب کائنات کی ہے تو وہ انسان ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 30واں پارہ، 30واں پارہ. تو جب سب سے خوبصورت انسان کو بنایا، ان خوبصورتوں میں ایک اور حسین و جمیل کو بھیجنا ہے جس کے آگے حسن یوسف ماند پڑ رہا ہو، اس کی تعریف کرے گا. حسینوں میں حسین، جمیلوں میں جمیل، خوبصورتوں میں خوبصورت، وائزوں میں بہترین وائز، فصاحت و بلاغت کا امام، مدینۃ العلم، بے کسوں کا سہارا، لوگوں کو جہنم سے نکالنے والا، راہ نجات دینے والا، ہدایت کی ڈگر پر چلانے والا اب آ رہا. تعریف کون کرے گا؟ حسینوں میں حسین آ رہا، خوبصورتوں میں خوبصورت آ رہا، اخلاق والوں میں با اخلاق آ رہا، عمدہ کریکٹر والوں میں بہترین کریکٹر والا آ رہا ہے، قابلوں میں بہترین علم والا آ رہا ہے جو مدینۃ العلم ہے، علم کا شہر ہے. اب تعریف کون کرے گا؟ ہر چیز میں وہ سوا ہے تو اپنے سے بڑے کی تعریف کر کون پائے گا؟ وہی کرے جو سب سے بڑا، تو اس سے بڑا تو رب ہے. تو نے بنایا، تو ہی تعارف کر. وہ کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور نہ قرآن کی بارگاہ میں اب مصطفیٰ کا تعارف، عدل قرآن لینا، جملے قرآنیہ کو سامنے لانا، رب نے کیسے تعارف؟ رب فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان اللہ. یہ اب کہاں سے مانگا؟ آؤ نا قرآن کی بارگاہ. میں اپنے گھر سے کوئی کتاب لے کے نہیں آؤں گا، آپ کے گھر میں رکھ کے اٹھا لاؤ، کھولو، پڑھو قرآن، تعارف دیکھو. آپ نے صرف نور کے اوپر آپ آگے آؤ. اچھا اے رسول، اے میرے مولا، تم نے اپنے رسول کا ذکر تو کر دیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میں نے مان لیا، لیکن کردار مصطفیٰ، ذمہ داری مصطفیٰ کیا ہے؟ قرآن نے کہا رحمت عالم بنایا ہے. اور کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو داعی بنایا، ہم نے آپ کو داعی بنایا. داعی سمجھتے ہیں؟ دعوت دینے والا. مصطفیٰ دعوت دینے کے لیے کیا ہے؟ پیغمبر، پیغام پہنچانے والے. کیا ہے؟ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت. ان کو جو بھٹکے ہوئے
किन्हें जो गुमराह, किन्हें जो अपनी जबीन नियाज को गैरों के आगे झुका रहे हैं, किन्हें जो कुफ्र के समंदरों में गोता जन है, किन्हें जो भटक रहे हैं एक तायत को ढूंढने के लिए, किन्हें जिनकी रूहें गुमराह हो चुकी है, किन्हें जो आस्थाओं में यकीन रख के भटक रहे हैं, किन्हें जो हक की तलाश में है, ये कहाँ इन्हें हक मिलेगा? क्या तुम्हें दर दर भटकने की जरूरत नहीं है? कोह बियाबान